السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف میں جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو یہ 2 حج اور 2 عمرے کے مثل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے۔ بہت سی ایسی عبادت جیسے معتکف نہیں کر سکتا، مثلا جنازے کی نماز میں شرکت، ایسے ہی مریض کی عیادت وغیرہ، ان کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بغیر کیے عطا فرماتے ہیں۔ کس کو؟ معتکف کو۔ جو معتکف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، جیسا وہ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، مریض کی عیادت نہیں کرتا، تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بغیر کیے کہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر 10 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہی معمول رہا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں نے اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر مجھے بڑھا دیتے تھے تاکہ میں کنگا کر دوں، لیکن ضرورت کے سوا گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ ترمذی اور مسلم میں بھی ہے کہ انسانی ضرورت کے سوا، یعنی کہ اعتکاف سے آپ نہیں نکلنا چاہیے جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں۔ رمضان المبارک میں آخر کے 10 دن کا اعتکاف، رمضان المبارک میں آخر کے 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے۔ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی پورے محلے کا اگر ایک شخص بھی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی نہ کرے تو سب گناہ گار ہیں۔ تو یعنی محلے سے کوئی ایک شخص بھی آپ کا اعتکاف بیٹھتا ہے محلے کی مسجد میں تو اس کا ثواب یعنی پورے محلے والوں کو ملے گا۔ کوئی نہیں بیٹھا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ 20 تاریخ کو مغرب سے پہلے اعتکاف کے لیے مسجد میں داخل ہو جائے۔ 20 تاریخ کو یعنی کہ رمضان کی مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور شوال کا چاند دیکھنے کے بعد مسجد سے باہر آئے۔ معتکف کے لیے انسانی ضرورت جیسے پیشاب پاخانہ، ایسے ہی غسل واجب ہے اور وضو کے علاوہ کسی ضرورت سے نکلنا جائز نہیں۔ بلا ضرورت مسجد سے نکلنے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ عمدہ نکلے یا بھولے سے۔ جان بوجھ کے بھی اگر نکلے، اگر بھولے سے بھی نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کے لیے غسل جمعہ یا ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ نکلنے کی صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا گیا ہے اگر اس میں جمعے کی نماز نہیں ہو تو جمعے کے لیے اندازہ کر کے ایسے وقت میں نکلے۔ بعض مسجدوں میں جمعے کی نماز نہیں، جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف یعنی جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہو تو جمعے کے لیے اندازہ کر کے ایسے وقت میں نکلے کہ وہاں سنتیں پڑھنے کے بعد خطبہ سن سکے۔ سنتیں پڑھنے کے بعد خطبہ سن سکے۔ رمضان کا اعتکاف اگر کوئی شخص بیماری یا کسی اور وجہ سے توڑ دے تو اس پر صرف ایک دن قضا لازم ہے۔ اگر اعتکاف کے وقت یہ نیت کر لے کہ تراویح یا کسی اور غرض سے مسجد سے باہر نکلے گا تو یہ نیت درست ہوگی اور اس کے لیے نکلنا جائز ہوگا۔ اعتکاف کی حالت میں اس خیال سے خاموش رہنا کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، مکروہ ہے، یعنی کہ زیادہ خاموش رہنا مکروہ ہے۔ البتہ فضول کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں جاؤ مسجد میں رہیں گے تو دنیاوی دیگر فضول کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے، بات کر سکتے آپ، سمجھے نا، یہ ہے مسئلہ۔ اب رہا عورتوں کے لیے، عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ گھر کے
اس جگہ پر اعتکاف کرے جہاں پہ یعنی کہ نماز کے لیے مخصوص رکھا ہے. اکثر گھروں میں رہتی ایک جگہ کے نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کے لیے, وہاں پہ اعتکاف جو کر سکتے وہ جگہ جہاں پہ یعنی کہ مخصوص ہے وہاں پہ یعنی کہ اعتکاف کر سکتے. اگر اس گھر میں کوئی ایسی جگہ مخصوص نہیں ہے تو گھر کے کسی کونے کو یعنی کہ گھر میں اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو کوئی کونے میں یعنی کہ ایسی جگہ بنا لے بحالت اعتکاف گھر کے دیگر حصوں میں بغیر بشری ضرورت کے نہیں جا سکتی. تو عورت کے لیے ہے, عورت کے اعتکاف میں اگر حیض و نفاس آ جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. ہاں تو میرے دوستو اعتکاف یعنی کہ سنت کیا ہے؟ اعتکاف جو آپ کا سنت ہے, سنت رسول ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 دن یعنی کہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. تو ہم کو بھی یعنی کہ یہی ہے کہ ابھی کئی مساجد میں لوگ الحمدللہ ہر جگہ یعنی کہ اعتکاف سنت موقعہ کفایہ ہے. کیا ہے اعتکاف؟ کیا ہے؟ سنت موقعہ کفایہ ہے. یعنی ایک آدمی اگر آپ کے محلے کا بڑھ گیا تو پورے محلے والوں کو, پورے محلے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی, ثواب ہے. اگر کوئی نہیں بڑھے تو سب گناہ بات. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر محلے سے کم کئی لوگوں کو اعتکاف بیٹھنے کی یعنی کہ ہدایت دے اور محلے کی مساجد میں ان کے لیے جگہ مختص ہو. اور رمضان میں جو معتکف ہیں ان کے لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند خوشحال رکھے. اور دوران یعنی کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ ان کی ہوئی ساری عبادات کو قبول فرمائے. اور خصوصاً میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سے بھی جو بھی جا کے یعنی کہ اعتکاف بیٹھنے والے ان سے بھی دعا ہے کہ دعا فرمائیے کہ جہاں پہ انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے حوصلے پست فرما دے. اور اس رمضان کو یعنی کہ ہم سب کے لیے رحمت کا یعنی کہ مہینہ بنا دے. اور الحمدللہ پھر بعد رمضان کے عید بھی بڑی خوشی سے ہو جائے. آمین 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 آمین.